الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. آفاقہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام، آفاقہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام، بزیار خوبہ دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دی گئی. اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. نبی کے طریقے سے ہٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر نہ کوئی انسان دنیا میں چین سے رہ سکتا ہے اور نہ آخرت میں اس کو سرخروئی نصیب ہو سکتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجیے اے نبی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے طریقے کی اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اس لیے محبت رسول کے بغیر کامیابی اور کامرانی کے تمام تر دعوے بے سود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے سے ہٹ کر کامیابی اور کامرانی کی سیڑھیاں طے نہیں ہو سکتی. جس دل میں عشق رسول نہ ہو اور جس دل میں حب نبی نہ ہو وہ دل ویران ہے اور وہ دل ایمان سے خالی ہے. عشق رسول اور محبت رسول کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، آپ کا رتبہ اتنا زیادہ عالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر، یعنی جس مٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ٹچ ہے، متصل ہے، اس مٹی کی مفسرین نے اتنی فضیلت لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس خاک سے، جس مٹی سے ملا ہوا ہے، وہ مٹی خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے اور وہ عرش اعظم اور کرسی سے بھی افضل ہے. اس مٹی کا یہ مقام ہے تو اس بدن مبارک کا، اس جسد اطہر کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ آفاقہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام، بسیار خوبہ دیدہ ام، لیکن چیزیں دی گئی. لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. ایسے پیارے نبی، ایسے مبارک رسول، ایسے انبیاء کے سرتاج اور سردار کہ ہم امتی ہیں اور ان کی نسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر، اس مختصر سی حیات کے اندر
نبی کا کتنا طریقہ ہمارے جسم کے اوپر ہے اور نبی کی کتنی سنتوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. ہمارے گھر میں سنت نبوی کا کتنا ماحول ہے، کیسا ماحول ہے. ہمارے بچے سنت کے مطابق سوتے ہیں کہ نہیں سوتے. ہمارے بچے قضاء حاجت کے لیے سنت کے مطابق ٹوائلٹ میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے. کھانے کے وقت دسترخوان کی کیا سنتیں ہیں، سونے کے کیا آداب ہیں، سو کر اٹھنے کے بعد ہمارے نبی کے کیا طریقے ہیں. ان طریقوں کو ہمیں علم ہے یا نہیں؟ کیا یہ طریقے ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، یا خواہ بخواہ ہم عشق رسول کے مدعی اور دعوے دار ہیں کہ ہم تو سچے عاشق رسول ہیں. عاشق رسول کیا ہوتا ہے؟ عاشق رسول ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو اشارہ ہی مل جائے تو کیا مجال کہ اس کا قدم نبی کے طریقے کے خلاف چلا جائے. ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جا رہے ہیں رات کے وقت. ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ یہیں رکو، اور آپ یہ کہہ کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے. پوری رات آپ حجرے کے اندر موجود رہے، اور تہجد کے وقت جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی وہیں کے وہیں کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ رک جاؤ، اس لیے میں رک گیا. اور کیا مجال کہ آپ کے کہنے کے بعد میرا یہ قدم جہنم کی طرف چلا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. پوری رات اسی جگہ پہ کھڑے رہتے. یہ ہوتے ہیں عاشق رسول. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت مقدس صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست رکھی تھی، اور منافقین کا راز آپ نے ان کو دیا تھا. یہ رازدار صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے، آج تو سنتوں پہ عمل انسان اس کو مذاق سمجھتا ہے، اور اگر کوئی آدمی سنت پر عمل کرتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے روز دن. شادی کا ماحول دیکھ لیجئے، ویڈنگ پوائنٹوں میں، شادی حالوں میں، شادی کی تقریب گاہوں میں کس قدر سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں. شادی کو اتنا مشکل بنایا. اب ظاہر سی بات ہے جب عبادتیں مشکل بنائی جائیں گی تو گناہ کا کام آسان ہو جائے گا. نکاح کو جب مشکل بنا دیا گیا، نکاح کو اتنا آسان تھا اور اس کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا. ایک اچھی خاصی خوبصورت نوجوان دیندار پرہیزگار لڑکی کی وقت پہ شادی نہیں ہو پاتی. تو جب نکاح جیسی عظیم عبادت مشکل سے مشکل ترین بنائی جائے گی تو زنا کے راستے آسان ہو رہا ہے. زنا کے راستے کس قدر سہل ہو گئے، نکاح نہیں ہو پا رہا ہے. اور زنا آپ پرسنٹیج نکالیے، فیصد نکالیے، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. گھر گھر انسان کو اس گناہ میں مبتلا ملیں گے. اتنا آسان ہو گیا ہے آج کل زنا. جب عبادتیں مشکل ہوں گی تو گناہ کے تمام تر راستے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے. شادی حال میں کھڑے کھڑے کھانا اور چل چل کر کے کھانا، پلیٹیں لے کر کے ایک جانور کو اپنی جگہ کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے، لیکن اشرف المخلوقات کا دعویٰ کرنے والا، اپنے اس نبی کا نام لیوا، اس نبی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا جانور کو کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے، اور یہ قدم اور آگے بڑھ کے چل چل کے کھاتا ہے اور پورے فخر و مباحات کے ساتھ کھاتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نبی کا کون سی نبی کی یہ سنت ہے؟ کس نبی، کون سے منہ سے، کون سی زبان سے ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر. ہمارا طریقہ غیروں کا طریقہ ہے، نبی کا پاکیزہ طریقہ جس میں 100% کامیابی ہے، 100% دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی کامرانی اور کامیابی ہے. کس منہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کے سچے عاشق ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر نبی کی سنت نہیں، نبی کا طریقہ نہیں. ڈی جے بجتا ہے، میوزک کی آواز آتی ہے، نکاح پڑھا جا رہا ہے، طرح طرح کی خرافات جنم لے رہی ہیں اور لوگ ویڈیو سازی کر رہے ہیں اور گانے بجائے جا رہے ہیں.
مخلوط نظام ہے، لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورت، کون سا اسلام ہم پیش کر رہے ہیں؟ کس نبی کا طریقہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے، مسجد میں آنے سے منع کر دیتے، جبکہ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، کہ ایک عورت مکے سے مدینے تنہ تنہا زیورات سے آراستہ ہو کر کے چلتی تھی، لیکن کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھانے والا نہیں، ایسا مبارک دور ہے۔ پھر بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر اللہ کے رسول زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ فتنے کا اندیشہ ہے، فتنے کا ڈر ہے، طرح طرح درندے صفت انسان اچکنے کو تیار ہے۔ پڑوسی کے یہاں آپ اپنی بچی کو نہیں رکھ سکتے کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ اتنی درندگی آ گئی ہے کہ وہ اچک لے۔ تو اس طریقے کا ماحول ہے۔ نبی کی سنتیں تو زندگی سے نکلی جا رہی ہیں۔ برش لے کر کے ہم اپنے بچوں کے لیے قیمتی برش لاتے ہیں، یہ مسواک برش کرو، فجر سے پہلے اٹھو تو برش کرو۔ اللہ کے رسول کی پیاری سنت مسواک ہے، اور اس کی اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ مرنے کے وقت کلمہ تک نصیب ہوتا ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے مسواک کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک موقع پہ فرمایا تھا کہ لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت کے لیے یہ بات باعث دشوار نہ ہوتی، میری امت پر یہ بات گرا نہ ہوتی، مشکل نہ پیش آتی، تو میں لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اشد تاکید ہے مسواک کی۔ کوئی آدمی مسواک کرے گھر کے اندر تو اس کا مذاق ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو ہم سمجھائے ہیں کہ مسواک کی کیا فضیلت ہے، اور مسواک کر کے نماز پڑھی جاتی ہے تو کتنے گنا فضیلت رکھتی ہے، اور مسواک سے کتنے فائدے ہیں، اور مرتے وقت انسان کو کلمے کی توفیق مل جاتی ہے۔ ہم خود بھی نہیں جانتے تو اپنے بچوں میں کہاں سے ٹرانسفر کریں گے، کہاں سے تبلیغ کریں گے؟ تو نبی کی سنت کے بغیر، نبی کے طریقے کے بغیر کوئی یہ کہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، ہاں دولت تو مل سکتی ہے، پیسہ تو آ سکتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ صحت ہے، تندرستی ہے، بہترین مرسڈیز گاڑیاں ہیں اور عمدہ قسم کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور میرے پاس بہترین مکانات ہیں، بنگلے ہیں، کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، مسجد کے پاس سے گزرتا ہے، نماز ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کان میں لیڈ لگا کر کے نوجوان گانا سنتے ہوئے مسجد کے پاس سے گزر جاتا ہے، پوری رات موبائل میں مصروف رہتا ہے، قرآن کریم کب پڑھا تھا اور اس کے بعد کب اس کا دیدار ہوا، کب زیارت ہوئی، پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھا تو کسی طریقے سے پڑھ لیا، لیکن جمعے کا دن ہے، سورہ کہف کی فضیلت اتنی آئی ہے کہ اگر آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے سورہ کہف کی، تو اگر دجال بھی اس ہفتے ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرما دے گا۔ سورہ کہف کون سے بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں پتا، معمولی نہیں ہے۔ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن درود شریف بھیجنے چاہیے، درود شریف کی کثرت رکھنی چاہیے۔ لیکن ہم اپنی زبان سے دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے الٹی سیدھے تبصرے کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں۔ ہم راستہ چلتے ہوئے گانے تو سنتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر کے، لیکن ہم تقریر نہیں سن سکتے، نعت نہیں سن سکتے۔ ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، نبی کی تعریف ہونی چاہیے، درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے سفر بھی آسان ہوتا ہے، سفر کی تمام تر مشکلات دور بھی ہو جاتی ہیں۔ جمعے کا دن آتا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ انسان اگر دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ کتنے لوگ عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما پڑھتے نہیں پڑھتے، کیونکہ دل سیاہ ہو چکا ہے، دنیا اس قدر ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہے۔ اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نہیں کرتے، اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ معاشق رسول، ہمیں نبی سے بڑی محبت ہے۔ یہ بالکل جھوٹ دعویٰ ہے، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔
عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے، کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں باقاعدہ، نبی کے طریقے پہ کھانا کھا رہے ہیں، اتفاق سے ایک لقمہ دسترخوان پہ گر گیا، لقمہ دسترخوان پہ گر گیا، اور دسترخوان بچھایا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ کھانا بھی ضائع نہ ہو اور سلیقے سے کھانا کھایا جائے، کوئی چیز دسترخوان پہ گر جائے تو آدمی اس کو اٹھا کے کھا لے۔ عام طور سے اگر زمین پر گر جائے تو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، وہ جو بہت بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں جو زمین پر کوئی اللہ کی نعمت گر جائے تو اس کو دھو کر کے کھا لیتے ہیں۔ آج کل دودھ میں مکھیاں گرتی ہیں تو انسان اس کو عجیب طرح جو ہے پھینک دیتا ہے، نہیں اب نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے کھانے کے برتن میں، پینے کے برتن میں مکھی گر جائے تو مکھی کو ڈبو کر کے پھر اس کو کھا لو، اس کو پی لو، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں بیماری اللہ نے رکھی ہے اور دوسرے پر میں شفا رکھی ہے، اور مکھی اپنی بیماری کے پر کو پہلے ڈالتی ہے، آپ اس کو ڈبو اور پھر اس کو پی لو۔ کتنے لوگ ہیں اس سنت پر عمل کرنے والے، عجیب طرح منہ بناتے ہیں، عجیب طرح گن محسوس کرتے ہیں، حالانکہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک۔ تو حضرت حذیفہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ گر گیا، اتنے میں آپ نے جیسی لقمہ اٹھانا چاہا تو بغل میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کونی ماری، اور یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بادشاہ کی توہین ہو رہی ہے، ان کی بے عزتی ہو رہی ہے، آپ لقمہ دسترخوان پر سے اٹھا کر کے کھانے جا رہے ہو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آج کل کیا ہوتا ہے، تقریر کرنے والا اہل علم علماء مالداروں کے دسترخوان پہ پہنچتے ہیں اور دسترخوان کی زینت سے متاثر ہو کر کے حق بات نہیں کہتے، یا مالدار جیسا کہتا ہے، دنیا دار جیسا کہتا ہے، اسی کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، زہر کو دوا کہہ دیتے ہیں، دوا کو زہر کہہ دیتے ہیں، رات کو دن، دن کو رات، اس طریقے کے جن کو لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے اور صراحتاً غلط ہے، پھر بھی دسترخوان سے متاثر ہو کر کے انہیں کی زبان کھول دیتے ہیں۔ آدمی ایک چائے پہ اپنا ایمان بیچ رہا آج کے ماحول میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بادشاہ کی بے عزتی ہو رہی، توہین ہو رہی ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کیا جملہ ارشاد کیا، ہم سب کے لیے سبق ہے، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اور ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو، دنیا ہے یہ۔ آج سنتوں پہ اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے، لمبی داڑھی رکھتا ہے، مسواک کرتا ہے، نبی کے طریقے پہ شادیاں کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اپنے بچے اور بچیوں کو رخصت کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس کے پاس تو 10 لوگوں کو کھلانے کے پیسے نہیں تھے، اتنا محتاج وہ انسان تھا کہ وہ 10 لوگوں کو بلایا، 5 لوگوں کو بلایا، وہ کتنا فقیر آدمی ہے، سب کا کھا لیا، اور جب اپنا نمبر آیا تو طریقے رسول اس کو نظر آ رہا ہے۔ اس طریقے کے جملے کسے جاتے ہیں؟ کوئی آدمی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 80 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جنہوں نے بنیاد رکھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی، ان کے پیر تھے، عالم نہیں تھے لیکن تصوف کے امام تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو مکہ المکرمہ میں جنت المعلیٰ کے اندر آج مدفون ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مسواک لے کر کے آؤ، میں مسواک کروں گا۔ کسی نے کہا حضرت 80 سال کی عمر ہے، آپ کو منہ میں دانت تو ہے نہیں، آپ مسواک کیا کریں گے؟ مسواک تو دانتوں پہ کی جاتی ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے میرے منہ میں دانت نہیں ہے، لیکن میں مسواک اس نیت سے نہیں کر رہا ہوں کہ میں دانتوں پہ مسواک کروں گا، بلکہ اس نیت سے کروں گا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین سنت ہے، میں اس لیے مسواک کروں گا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ رحمہ کے پاس ایک صاحب نے رومال بھیجا، حج پر سے تشریف لائے اور انہوں نے رومال بھیجا کہ ایسا ہے کہ حضرت آپ اس کو رکھیے۔ مریدین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اس رومال کو اپنے آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، اس کی بڑی عزت اور تکریم کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت اس پہ تو میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے، یہ تو چائنا میں تیار ہوتا ہے اور آپ اس کو بوسہ لے رہے ہیں، اس کو گلے سے لگا رہے ہیں اور اس کی عزت اور تکریم کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ میں اس لیے مجھے معلوم ہے کہ یہ چائنا کے اندر تیار ہوتا ہے، یہ ٹوپیاں اور یہ رومال چائنا میں بنتے ہیں اور مکہ المکرمہ کے راستے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس کو اس لیے چوم رہا ہوں۔ کیسا عشق تھا،
اس لیے میں اس کی عزت کر رہا ہوں کیونکہ اس کو میرے نبی کے شہر کی گلیوں کی ہوا لگی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کا بوسہ لوں گا۔ یہ تھے آج کے مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ مدینہ طیبہ کے اندر جاتے تھے تو جوتے نہیں پہنتے تھے، حالانکہ جائز ہے جوتے نہیں پہنتے تھے۔ کیوں نہیں پہنتے تھے؟ اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ جس زمین کے اوپر دونوں جہاں کے سرتاج کے پیر پڑے ہوئے ہوں اس میں قاسم کے جوتے پڑے، یہ میرے لیے زیب نہیں دیتا۔ یہ قاعد ادب کا تقاضا ہے۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ روزے مبارکہ کے اوپر آج کل تو عجیب ماحول ہے کہ آدمی روزے شریف پہ جاتا ہے، وہاں لکھی ہوئی آیت جو حضرات گئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچی مت کرو۔ معلوم ہے یہ آیت کب اتری تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، دو عظیم صحابی جن کا صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس رسول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی دینی مسئلے کو لے کر کسی شرعی مسئلے کو لے کر کے ان کی آواز اونچی ہو۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان سلب کر لیا جائے، تمہارا ایمان چھین لیا جائے اور آگے تم کو محسوس بھی نہ ہو۔ انسان غلطی کرے، احساس ہو جائے، توبہ کی توفیق مل سکتی ہے۔ انسان غلطی کرے اور فیل نہ کرے، احساس نہ کرے، زندگی بھر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ آیت لکھی ہوئی ہے، لوگ جاتے ہیں آج کل طرح طرح کے موبائل چل گئے ہیں، وہاں ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگ سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ایک وہ آدمی جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو، ایک وہ شخص جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو، یہ 2 آدمی، اور تیسرا المصورون جو تصویریں بنانے والے ہیں، جو جاندار کی صورتیں بنانے والے ہیں۔ ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت تو خنزیر کے گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے کہ اگر آج کی جان بچ سکتی ہے فمن استر غیر باغ ولا عاد، کہ جو آدمی بالکل بے چین اور بے قرار ہو جائے، خنزیر کا گوشت رکھا ہوا، کوئی حلال چیز نہیں رکھی ہوئی ہے، تو اس موقع پر یہ حکم ہے کہ آپ اتنا کھا لو جتنے کہ آپ جان بس۔ ضرورت کے تحت فوٹو کھنچائیں، پاسپورٹ میں لگائیں، جیسی ضرورت ہو۔ اسلام اتنا تنگ مذہب نہیں ہے، اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، بڑا وسیع مذہب ہے، اسلام بہت ہی اچھا مذہب ہے، ضرورت کے تحت جائز ہے۔ لیکن آج کل یہاں کھڑے ہو جاؤ، اس پل پہ کھڑے ہو جاؤ، وہاں پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں کیسی تصویر آتی ہے، اچھا خاصا پیدائشی کالا انسان کیمرے کی نگاہ میں گورا ہو جاتا ہے۔ کیا ملا؟ یہ تو دنیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کالے تھے، لوگ تانے دیا کرتے تھے بلال جیسے تم ایسے تمہاری کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری کھجور کھائے گا اس کو کبھی سحر نہیں ہوگا، اس کو کبھی جادو نہیں ہوگا۔ کتنے سیاہ اور اتنے کالے تھے، لیکن مقام اللہ نے اتنا بلند کیا کیونکہ دل انتہائی روشن اور سفید تھا۔ جنت میں معراج کے شب آپ نے اپنے آگے چل کے دیا۔ کیا کریں گے ان صورتوں کو، ان تصویروں کو ہم کیا کریں گے، ان چہروں کو ہم کیا کریں گے؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ رب العزت ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل کیسا ہے؟ چہرے سفید، دل کالا، انسان پھنس جائے گا۔ اور دل انتہائی روشن ہو، دل میں کوئی بغض نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، اللہ کی یاد سے معمور ہو، انسان دنیا کے اندر لوگ کالے کہیں گے، سیاہ فام کہیں گے، کوئی اچھی صورت والا نہیں کہیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک اس انسان کا بہت اونچا مقام ہے۔ میرے پیارے بزرگوں، نجات اگر ملے گی تو عشق رسول بھی ملے گی، محبت رسول بھی ملے گی۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کے چند دن کی چاندنی ہے، انسان کو گاڑیاں بھی میسر ہوں گی، دنیا بھی ملے گی، مال و دولت بھی کثیر تعداد میں آئیں گے، لوگ سلام کرنے والے بھی مل جائیں گے، آپ کے آس پاس جس ہوٹل میں بیٹھیں گے پورا ہوٹل بھر جائے گا، آپ کا لوگ استقبال بھی کریں گے۔ لیکن اگر دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے تو میدان محشر میں تمام لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت ذلیل و خوار کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا